دیکھے مہر و ماں پروین سے گئی آگے نظر، کافرستان میں بنا شاید حرم کی ڈال دوں، تیز کی نوک اس کی میں نے لایا مرکز کی طرف، تھا تمہارا شعلہ ایک آوارہ دشت جنوں، فکر میری کر دے مشرق کے تہی دستوں کی نظر، لال کا ٹکڑا بدخشاں سے تمہارے جو رکھوں، آئے گا مرد ایک جو زنجیر غلاماں توڑ دے، دیکھ کر میں اندروں زندان کا خواب آگاہ ہوں، حلقہ میرے گرد ڈالو آب و گل کے پے کرو، آگ جو آبا سے پہنچی ہے وہ سینے میں رکھوں۔ میں نے سورج اور چاند کا مشاہدہ کیا، حتیٰ کہ میری نگاہ پرواز ستاروں کے جھرمٹ سے بھی آگے نکل گئی۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد تمہارے کافرستان میں اسلام سے بیگانہ دلوں میں کعبے کی بنیاد رکھ دی ہے، تاکہ اس کی نوک اور تیز ہو جائے، اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا، یعنی اس شعلہ آشفتہ کو ادھر ادھر سے لپیٹ کر اکٹھا کیا، وہ شعلہ جو تمہارے بیاباں میں اب تک آوارہ تھا۔ اے عجم کے نوجوانوں، میں نے تمہارے خیالات کو یکجا کر کے ایک صحیح نقطہ پر مرکوز کر دیا، میں نے اپنی فکر لال بدخشاں کا ٹکڑا اہل مشرق کے خالی ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ اہل مشرق اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ وہ مرد آ رہا ہے کہ جو غلاموں کی زنجیریں توڑ کر انہیں آزادی دلائے گا۔ میں نے تمہارے قید خانے کی دیواروں کے روشن دان سے اسے دیکھا ہے، یعنی آنے والے وقتوں میں تم لوگ آزاد ہو جاؤ گے۔ آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں، اے مٹی اور پانی کے بنے ہوئے لوگ، بے سوز اجسام والے لوگ، آؤ میرے گرد حلقہ بناؤ، میری صحبت میں آ کے مٹی میں آگ پیدا کرنے کا فن سیکھو، اپنے اندر سوز و گداز پیدا کرو، اسے نئی زندگی دو۔ میں اپنے سینے میں جو آگ رکھتا ہوں وہ میں نے تمہارے اسلاف سے لی ہے، یہ آگ سوز عشق ایمان کی حرارت ہے۔ یعنی اقبال کہہ رہے ہیں میری پوئٹری پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو۔